الرحيم. عن سليمان قال سمعت زيد بن وهب قال رأى حذيفة رجلا لا يتم الركوع والسجود قال ما صليت ولو مت على غير الفطرة التي فطر الله محمدا صلی اللہ علیہ وسلم. سلیمان سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے زید بن وہب کو فرماتے ہوئے سنا، جو تابعی ہیں. زید بن وہب کہتے ہیں کہ انہوں نے کہ ایک دن حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا جو رکوع اور سجدہ مکمل نہیں کر رہا تھا. تو انہوں نے کہا، حضرت حذیفہ نے اس سے کہا ما صلیت، تو نے نماز نہیں پڑھی ہے، اور اگر تو مر جائے، تیری موت آئے، تو اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پر نہیں مرے گا، جس پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا ہے. یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 790 پر ایک میں موجود ہے. حاضرین، اسے آپ جانتے ہیں الحمدللہ قرأت نماز میں کون سی نماز کے اندر کیا قرأت کرنی چاہیے، یہ ہماری بحث چل رہی تھی. الحمدللہ 4 نمازوں کے بارے میں کچھ باتیں ہم لوگوں نے سرسری طور پر سنی ہے. 4 نمازوں کے بارے میں، نماز فجر کے بارے میں، نماز ظہر کے بارے میں، نماز عصر کے بارے میں، اور نماز مغرب کے بارے میں. اب مجھے آپ کے سامنے عشاء کی نماز کے بارے میں، جسے ابھی الحمدللہ ہم لوگوں نے پڑھا ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی صورتیں پڑھتے تھے اور آپ نے کن صورتوں کو پڑھنے کا حکم دیا ہے، انشاءاللہ یہ بتا کر میری بات قیام کے بارے میں مکمل ہو جائے گی. رکوع کے بارے میں کچھ باتیں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے بتاؤں گا. چلیے ایک بات بیچ میں ایک اور مرتبہ سن لیجئے. ظہر کی نماز، ایک اور مرتبہ کہہ رہا ہوں، ظہر کی نماز کے تعلق سے جو حدیث آتی ہے، وہ حدیث یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت کے لیے ظہر کی نماز میں ہاتھ باندھتے تھے، اللہ اکبر بول کر رکعت شروع ہوتی تھی. صحابی کہتے ہیں میں بقی میدان کو جاتا تھا، قضاء حاجت مکمل کرتا تھا، پھر گھر کو جاتا تھا، وضو بناتا تھا، پھر مسجد کو آتا، تبھی مجھے پہلی رکعت مل جاتی. یقین مانیے 10 منٹ سے کم تو نہیں ہوگی کیا؟ اب جائیں لٹرین کو جائیں، قضاء حاجت مکمل کریں، پھر آپ کا گھر تو قریب میں نہیں ہے، اگر چلے جائیں گے تو پوری نماز ختم ہو جائے گی. اور آج کی نماز تو ایک رکعت تو کیا نماز، اگر دعا کی نماز میں دعا بھی نہیں ملے گی، جہاں دعا پڑھی جاتی ہے وہاں دعا بھی نہیں ملے گی. ویسے تو دعا غلط ہے، بعد میں مولوی صاحب دعا بول ڈالیں گے بول کر سوچ لیں گے. میں بتا رہا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی لمبی نماز ظہر کی پڑھاتے تھے. میں بس یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، کبھی آپ کے سامنے اگر کوئی اللہ کا بندہ اس قسم کی نماز پڑھائے، کون سی نماز؟ ایسی نماز جس میں پہلی رکعت لمبی ہو، بجائے اس کے کہ آپ باہر جا کر کے 6 گویاں کریں، اس کے بارے میں سوچیں کہاں سے بھی انہیں آگے سو اتنے مولی صفحہ کرے نہیں، انہوں شروع کردہ لینا، یہ سب باتیں کرنے سے پہلے اللہ کے لیے، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے پہلے حدیث ہے کیا معلوم کر لیجئے. اگر حدیث ہے تو اللہ کا شکریہ ادا کیجئے کہ زندگی میں کم سے کم 1-2 مرتبہ تو اس حدیث پر عمل کرنے کا اللہ نے موقع دیا ہے. بجائے اس کے کہ اتنا لمبا رکوع ہوتا ہے، اتنا لمبا قیام ہوتا ہے، یہ کہنے کے بجائے، اسی لیے کہ آپ نادانی میں کہہ دیتے ہیں، آپ جانتے نہیں آپ کیا بول رہے ہیں. میں سنا ہوں اس لیے بتا رہا ہوں، آپ نہیں جانتے ہیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. اگر آپ یہ کہہ دیں کوئی امام رکوع کے بعد اٹھ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے، لمبا قیام کرتا ہے، لمبی دیر تک خاموش رہتا ہے، حالانکہ سنت سے ثابت ہے. آپ کا کہنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہاتھ اٹھانا ہے، معمولی بات نہیں ہے بھائی، ذرا غور کریں، معمولی بات نہیں ہے. آپ کا کہنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہاتھ اٹھانا ہے. اس لیے پہلے تو یہ دعا کریں کہ ہمارے اماموں کو سنت کے مطابق نماز پڑھانے کی اللہ توفیق دے، پہلی بات. دوسری بات، اگر کوئی اس طریقے سے نماز پڑھاتا ہے تو خوش ہو جائیے، اس کے اندر نقطہ نکالنے کی یا بال کی کھال نکالنے کی کوشش اللہ کے لیے مت کیجیے. آگے چلیں. عشاء کی نماز یہ ایسی نماز ہے جس میں سب سے زیادہ مختصر قرأت کی جائے گی، چھوٹی قرأت، مغرب کی نہیں. لوگ غلطی سے مغرب کی سمجھتے ہیں، مغرب کی نماز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ مرسلات پڑھتے تھے. مغرب کی نماز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ طور پڑھتے تھے. سورہ طور جانتے نہیں؟ کہاں ہے ایڈریس سورہ طور کا؟ کہاں ہے قرآن میں سورہ طور کہاں ہے بھائی؟ جی سورہ قاف میں ہے. الحمدللہ. سورہ طور کہاں ہے؟ سورہ قاف میں. معلوم کرو. مغرب کی نماز میں سورہ طور پڑھتے ہیں. چلیے ایک چھوٹا سوال قرآن کا آپ کے حوالے کرتا ہوں، کل معلوم کر کے بولو سورہ طور کا ایڈریس.
قرآن مجید میں کون سے پارے میں ہے اور سورہ طور میں کتنی آیتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغرب میں پڑھتے تھے؟ لمبی صورت ہے، بڑی صورت ہے، یعنی فجر میں پڑھنے کے قابل سورہ طور، پھر سورہ مرسلات، سورہ انفال، سورہ اعراف، یہ بڑی بڑی صورتیں۔ معلوم یہ ہوا مغرب کی نماز چھوٹی نہیں ہے، بڑی نماز ہے۔ مجھ پر کئی لوگوں نے اعتراض کیا رمضان کے مہینے میں، کیا مولوی صاحب مغرب کی نماز اتنی لمبی پڑھاتی نا تمہیں؟ مغرب کی نماز اتنی لمبی پڑھاتی نا؟ میں یہی کہتا ہوں آپ سے، اعتراض کرنے سے پہلے آپ پوچھ لیجئے دوسرے علماء سے، کیا بھائی سنت کا طریقہ کیا ہے، نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، حدیث میں کیا آیا ہے، بعد میں پوچھئے۔ ہم لوگ ایسا نہیں کرتے، کیا جی اتنے دنوں سے نہیں کرے تو تمہیں کرتا رہی نازا کو؟ پہلی بات اٹیک ہمارا، یہ اٹیک ہم پر نہیں ہوتا، یقین مانے آپ، ہم پر کچھ نہیں ہوتا، سنت پر ہوتا ہے۔ اور سنت کس کی بات ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات۔ اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اٹیک کرے وہ کیا ہوگا؟ دیکھیے ہماری نیتیں صحیح، ہم سب کچھ چھوڑ کر کے اس مسلک میں آئے، الحمدللہ سب قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن جانے انجانے میں کچھ ایسی غلطیاں ہم سے ہوتی ہیں جسے ہم خود نہیں جانتے۔ ایسی غلطیاں اللہ کے لیے آئندہ سے مت کیجیے۔ یہ جان لیجیے عشاء کی نماز سب سے مختصر نماز۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشہور حدیث تو آپ جانتے ہیں، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز پڑھا کر کے جاتے تھے اور اپنے محلے میں نماز پڑھاتے تھے، لمبی نماز انہوں نے شروع کر دی، ایک صحابی چلے گئے پیچھے سے، جا کر کے شکایت کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے دلیل، آپ نے کہا عشاء کی نماز میں یہ صورتیں پڑھو، اذا السماء انشقت، اذا الشمس کبرت، والسماء ذات البروج، ابھی جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، والسماء ذات البروج، والسماء والطارق، سبح اسم ربک الاعلی، سورہ 3، یہ اس قسم کی صورتوں کے نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس میں سے ایک آدھ نہیں بھی ہو سکتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے۔ تو یہ صورتیں نماز عشاء میں پڑھنی، یہ صورتیں جو چھوٹی چھوٹی ہوں، مختصر ہوں، نماز عشاء کے اندر پڑھنا ہے، یہی سنت ہے، یہی طریقہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ بس نماز عشاء کے بارے میں اتنی بات ختم کر دوں میں۔ آگے چلیں، رکوع کے بارے میں ایک حدیث میں نے ابھی پڑھی ہے، بڑی زبردست حدیث۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک آدمی کو دیکھا، بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 790 پر یہ ہے، یاد رکھو اس حدیث کو، بہت بڑی حدیث۔ انہوں نے ایک آدمی کو دیکھا، اس کے بعد ختم ہو گیا، قیام کا پورا بیان ختم ہو گیا۔ قیام میں کیا پڑھتے تھے؟ سورہ فاتحہ کے بارے میں، سورہ فاتحہ کی بعد کی رکعتوں کے بارے میں کیا پڑھنا ہے مکمل، الحمدللہ ایک رکعت مکمل ختم ہوئی ہے، رکوع کے اندر ہم لوگ داخل ہو رہے ہیں، رکوع میں داخل ہو رہے ہیں۔ رکوع کے اندر سن لیجئے، حضرت حذیفہ نے ایک آدمی کو دیکھا، وہ آدمی نماز پڑھ رہا تھا، نماز میں رکوع ٹھیک سے نہیں کر رہا تھا، کیا نہیں کر رہا تھا؟ رکوع ٹھیک سے نہیں کر رہا تھا۔ تو حضرت حذیفہ نے کہا بھئی تو نے نماز نہیں پڑھی، ما صلیت، تو نے نماز نہیں پڑھی، اور یہ ایک لفظ استعمال کیا، وَلَوْ مُتَّ عَلَى غَيْرِ الْفِطْرَةِ الَّتِي فَطَرَ اللَّهُ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تیرا انتقال ہو جائے اسی حالت میں، سوچئے ہمارے شہر میں کتنے ہزار لوگ ہیں، اگر تیرا انتقال ہو جائے اسی حالت میں کہ 3 منٹ میں تمہارے رکوع ہو رہے ہیں، 1 2 3 رکوع ہو گیا، 1 2 3 میں رکوع ہو جاتا، جا کر دیکھیے اتنا فاسٹ تمہارا رکوع ہو رہا ہے، تو اگر تو مرے گا تو فطرت کے طریقے پر نہیں مرے گا، اسلام کے طریقے پر نہیں مرے گا، بلکہ غیر اسلام کے طریقے پر مرے گا۔ میری بات کو مت مانیے، حدیث کو تو مانتے ہیں نا، حدیث کو مانتے ہیں نا، رکوع میں اطمینان نہیں، لا یتم الرکوع، تو کیا کہہ رہے ہیں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری میں پیش کریں، اگر تو مرے گا تو غیر فطرت کے طریقے پر مرے گا۔ یہاں پر جو ہے اس کی تفسیر لکھتے ہیں، غیر فطرت کے طریقے پر مرنے کا مطلب یعنی تیرا خاتمہ معاذ اللہ کفر پر ہوگا، میں نہیں بول رہا ہوں، یہاں جو اس کی کامنٹری لکھی ہوئی ہے وہ پڑھ کر کے سنا رہا ہوں وہی الفاظ، یعنی تیرا خاتمہ معاذ اللہ کفر پر ہوگا۔ جو لوگ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں اس کو اسی طرح خرابی، یعنی اس خرابی خاتمے سے ہی ڈرنا چاہیے، ایسے ہی خرابی کے ساتھ خاتمہ ہوگا ان سے ان کو ڈرنا چاہیے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو اس پر باقی رکھا ہے، ہم لوگ رکوع مکمل کرتے ہیں۔ یہ بات رکوع کے بارے میں سن لیں، انشاءاللہ اس کے بعد رکوع کے مسائل میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں سنت کے مطابق نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبی الکریم، السلام علیکم۔